بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل نجدوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء جديد أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب مبين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس فكفروا وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا شفاء من كل داء اللهم آت تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام معزز سامعین و حاضرین جمعہ بزرگان ملت دینی و اسلامی بھائیوں پردہ نشین مائیں اور بہنیں تمام قسم کی حمد و ثنا اس مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے. انگنت و درود و سلام ہوں اللہ رب العزت کے بے شمار پیغمبروں اور نبی رسولوں پر اور بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر رب العالمین کے بے شمار درود کی رحمتیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد مبارک وسلم۔ حاضرین اکرام، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور اس موضوع کو ہم نے ان دنوں میں کیوں لیا؟ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بلاد عرب میں ماہ ستمبر کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یادگار لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات مکے سے ہجرت کی وہ ستمبر کی 13 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب آ کر چھپے، 13 تاریخ تھی، 14 تاریخ کو آپ غار میں رہے، 15 ستمبر کو آپ غار میں رہے، 16 ستمبر کی رات کو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ معاملہ عامر بن فہیرہ سے جو کیا تھا، اور آپ نے ان کو وقت بھی بتلا دیا تھا کہ 3 دن گزرنے کے بعد تمہیں غار ثور کے پاس آنا ہے، یہ تمہارا کرایہ ہے، یہ تمہارا طے شدہ معاملہ ہے، یہ درہمیں تمہارے، ہمارے اونٹ تمہارے سپرد ہیں، ان کو لے کر کے تم فلاں وقت میں غار ثور میں آنا ہے۔ عامر بن فہیرہ کافر ہیں، مشرک نوجوان ہیں، لیکن مکے کے اندر عامر بن فہیرہ کی امانت داری، دیانت داری مشہور، وہ لوگوں کے رازدار تھے۔ عامر بن فہیرہ وہ ماہر شخص تھا جو عرب بلاد کے ہر راستے سے واقف تھا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ تم غار ثور کے پاس جب آؤ گے اور تمہیں ہمارے سواریوں سے، ہمارے اونٹوں سے ہمیں مدینہ چھوڑ کر کے آنا ہے، کیونکہ ہم مدینے کا راستہ جانتے نہیں۔ ایک طرف کفار و مشرکین آپ کے دشمن ہوں، آپ کی تلاش میں لگے ہوئے ہوں، آپ کو ڈر خوف ان کا ستا رہا ہو، اور ایک طرف اسی کافر سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے روانگی کا، اپنے سفر کا معاملہ طے کر رہے ہوں، اور ایک طرف کفار نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ گرفتار لائے گا، ہم 200 اونٹ اس کے نام میں دیں گے۔ عامر بن فہیرہ کہتے ہیں چند درہموں میں نے ان دونوں سے معاملہ طے کیا، لیکن مکے کا ایک بڑا اعلان تھا، لیکن معاملہ جو میرا اللہ کے رسول سے طے ہو چکا تھا وہ امانت داری ہوا کرتی ہے۔ عامر بن فہیرہ پیسوں پہ پھسلنے والے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف 200 اونٹ کے انعام کا لالچ ہے، اور عامر بن فہیرہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے، یہ ہے رازداری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی رازداری کو رکھے گا، چھپائے گا، کل میدان محشر میں رب العالمین اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر تاج رکھ دے گا۔ لیکن آج یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی خامی مل جائے، کسی کی برائی مل جائے، ہم اچھالنے پر تو آمادہ ہوتے ہیں، لیکن چھپانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو عامر بن فہیرہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے پیغمبر کے پاس غار ثور میں آ گئے، دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نکل پڑے، لیکن ادھر کفار و مشرکین 3 دن کی تگ دو میں تلاش میں تھک گئے تھے اور ہار گئے تھے کہ اب ہمیں اللہ کے نبی ملنے والے نہیں۔ ان کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں ناکام ہو گئی۔ ادھر عامر
راستوں سے لے گئے جن راستوں سے عام لوگ واقف نہیں تھے۔ حضرت سراقہ حضرت عامر بن فہرہ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور وہ لوگ جو سہ سواری میں بڑے مشہور طاقتور تھے اور ایک سے ایک دشمن کو تلاشنے پر بڑے ماہر تھے، وہ ماہر بھی مکے سے نکل چکے تھے کہ ہم اپنے سفر میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تلاش میں اب بھی لوگ موجود تھے، لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں لمبا سفر تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہ رہی، ہمارا پورا دن گزر گیا سفر میں، پوری رات گزر گئی سفر میں۔ اگلا دن جب آیا صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ ام معبد ایک خاتون تھی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ کے راستے پر ان کا خیمہ تھا، ان کا مکان تھا، ہر آنے جانے والا ادھر سے گزرا کرتا تھا، تو وہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی تھی، آنے جانے والوں کو کھانا اور پانی پلاتی تھی۔ ایسے لوگ مکے کے اندر، عرب کے اندر آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کی مہمان نوازی پر لگے ہوئے۔ ام معبد مشہور ترین خاتون تھی، پورا عرب ام معبد کو جانتا تھا کہ ام معبد مہمان نوازی میں بہت نمایاں کردار رکھتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جب وہاں سے گزرے ام معبد کے یہاں ٹھہرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ام معبد سے کہا ہمارے پاس کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، ہمیں شدت کی بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی شان ہے، دیکھو اللہ ہمیشہ میرے پاس کھانے پینے کی چیز رہتی ہے، لیکن آج وقت کا تقاضا ہے، میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو مہمانی کے لیے، میزبانی کے لیے میں آپ کے پاس لے کے آتی۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کی بھوک لگی ہے۔ ام معبد کہتی میرے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں، میرے شوہر میری بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے گئے جو دودھ دعا کرتی تھی، اگر میرے گھر میں کوئی بکری ہوتی میں دودھ نکال کر اللہ کے رسول پلا دیتی، میں جانتی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جانا ہے کہ دو مسافر ہیں، حسین و جمیل چہرہ ہے ان کا، راستے سے گزر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم، جو بھی گزرتا تھا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کی مہمان نوازی بھی کھول کر کرتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ام معبد تمہارے گھر میں یہ جو بکری نظر آ رہی ہے اس کے نیچے دودھ نہیں ہے۔ ام معبد کہتی ہے میرے شوہر ابو معبد بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے ہیں، اگر وہ بکریاں ہوتی میں آپ کو دودھ نکال کر کے دے دیتی، یہ بکری ہے، یہ کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، میرے شوہر اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ام معبد اگر تمہارا اجازت ہو، تمہارا حکم ہو، اللہ کے پیغمبر اس بکری کو دولیں۔ ام معبد کہتی ہے مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ام معبد کہتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے نیچے بیٹھے، آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہہ کے شروع کیا، بکری نے اپنے دونوں پیر پھیلا دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد برتن لے کے آؤ، پہلے اللہ کے نبی نے میرا برتن بھر کے دیا، حضرت ام معبد کہتی ہیں دوسرا برتن اللہ کے نبی نے بھرا، اپنے ساتھی ابو بکر کو پلایا، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میرا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے پیا۔ حضرت ام معبد کہتی ہے میرا بڑا سا برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا برتن بھر گیا، لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ کیا تھی؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وہ میرے پاس سے گزر گئے لیکن دل کے اندر میرے ارمان تھے کہ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، آرزو تھی، میری تمنا تھی، میری حسرت تھی یہ میرے گھر میں ٹھہر جائیں، لیکن میں کیسے ٹھہرا لیتی، میرے شوہر گھر پہ موجود نہیں تھے۔
آپ تھوڑی دیر رکے، پھر وہاں سے چل دیے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت معبد کہتی ہے شام کے وقت میرے شوہر واپس آئے، دیکھا کہ 2 برتن دودھ کے بھرے ہوئے ہیں، حیران ہو گئے کہ معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو ساری میں لے گیا تھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ معبد کہتی ہے میں نے کہا ایک بابرکت انسان میرے پاس سے گزرا ہے، ایک بابرکت انسان میرے پاس سے گزرا ہے، اس نے اللہ کا نام لیا، اس بیمار بکری کو دھوا لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ معبد کہتی ہے بکری جب تک زندہ رہی ہمارے گھر میں رہی، اس کا دودھ کبھی ختم نہیں ہوا۔ معبد کہتی ہے میرے شوہر نے کہا یہ وہی شخص ہوں گے، یہ وہی آدمی ہوں گے جن کو قریش تلاش کر رہے ہیں۔ سراقہ بن نوفل ایک گھوڑے پر سوار تھا، مجھ سے معلوم کر رہا تھا کہ تم نے ادھر سے 2 لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ایسا چہرہ ہے۔ معبد نے اپنے شوہر کے سامنے جو نقشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا دیکھا تھا، معبد نے سارا نقشہ بیان کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، جیسا اولیاء جیسا چہرہ، معبد نے جیسا نقشہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا حدیثوں میں بیان کیا ہے، دنیا کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت معبد نے کہا ایسا ان کا چہرہ تھا، ان کا ساتھی ایسا تھا، دونوں کے دونوں بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ کا نام بار بار لے رہے تھے، اور ہمیں ان کے اوپر رحزن حزن غم لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ان کا پیچھا کوئی آدمی کر رہا ہو، ہمیں چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی ان کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ہم بکری کا دودھ پی کر چند میل چلے، اتنے میں سراقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ آ گئے۔ یہ مکے کا سپر سالار لیڈر تھا، بڑا طاقتور حسین و جمیل نوجوان تھا، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب راستے سے یہ گزرا اس نے ہمیں پا لیا، پہلا آدمی تھا جس نے ہمیں پایا۔ اور ہم کون تھے؟ ہم مہاجر تھے، ہجرت کرنے والے۔ ہجرت کرنے والے کون؟ ابو بکر۔ ہجرت کرنے والے کون؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ۔ تاریخ لکھتی ہے، حدیثیں لکھتی ہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ اسلام میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے سب سے پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ سب سے پہلی ہجرت کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جب وہ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کا حکم تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی سارہ کو لے کر کے گزرے، ایک بستی کے پاس سے وہاں نمرود بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، نمرود بادشاہ بھی بڑا ظالم تھا۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا، وہ بادشاہ کی عادت تھی، اس نے اپنے سپاہی لگا رکھے تھے، جب وہ حسین و جمیل عورت ادھر سے گزرا کرتی تھی وہ بادشاہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اور اگر اسے معلوم ہو جاتا تھا یہ اس کی بہن ہے وہ چھوڑ دیتا تھا۔ راستے سے جو بھی گزرتا تھا اگر ساتھ میں عورت ہے اس کے سپاہیوں کو آرڈر دے رکھا تھا، وہ پکڑ کے لاتے، بادشاہ کے حوالے کر دیتے، بادشاہ اس کے ساتھ خیانت کرتا تھا۔ لیکن اگر سپاہی معلوم کر لیتے ساتھی سے یہ کون ہے، وہ کہتا تھا میری بہن ہے، تو بادشاہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، کہتے تھے بیوی ہے یا کوئی اور دوسرا ہمارا رشتہ ہے، تو بادشاہ اس کو پکڑ لیتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھائی آئے، بادشاہ نمرود کے تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر گئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے مہاجر ہیں اسلام میں، آپ سے سوال کیا جائے پہلی ہجرت اسلام میں کس نے کی ہے، تو وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم الخلیل نے کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ دوسری ہجرت حضرت عثمان علیہ السلام نے کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ۔ بادشاہ نمرود کے پاس حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ پوچھا یہ کون ہے ساتھ میں؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم کہہ رہے ہیں میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مرد عورت مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اس رشتے سے انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، لیکن ظالم بادشاہ تھا، حسین و جمیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ پر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کی شان ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہاتھ بڑھایا
بادشاہ نمروز ظالم نے فوراً ہاتھوں پر لقبہ ہو گیا فالج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا لقبہ، سب سے پہلا فالج کا اثر نمرود بادشاہ کو ہوا، جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر غلط ہاتھ اٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ غلط ہاتھ نہ اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی فالج اور لقبے کا یہ مرض نہ پیدا نہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر جیسے ہاتھ اٹھایا، کپ کپانے لگے ہاتھ، اپاہج ہو گئے ہاتھ۔ اب وہ خوشامد کر رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے مسافر، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں صحیح سالم ہو جاؤں تو میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم نے دعا کی، وہ صحیح سالم ہو گیا، لیکن اتنی حسین و جمیل حاجرہ تھی۔ پھر اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر لقبہ ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس پھر خوشامد کرنے لگا، پھر خوشامد اس نے کی، اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، پھر وہ صحیح سالم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک مواحد بندہ ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے یہاں ایک لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ کہا یہ تحفے میں تمہاری خدمت کے لیے ہیں، اس لیے ہیں کہ تم اللہ کے نیک مواحد انسان لگ رہے ہو، بھلے آدمی ہو، اس لڑکی کو لے جاؤ جو تمہاری خدمت کرے گی۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اپنا نکاح کر لیا۔ حضرت ہاجرہ یہی ہاجرہ ہے جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پہلے مہاجر ابراہیم علیہ السلام، دوسرے مہاجر حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور تیسری ہجرت لیکن اسلام کی یہ سب سے اول ہجرت ہے ایک نبی کے لیے، خاتم الرسول کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر جب وہاں سے گزرے، سراقہ بن نوفل نے اللہ کے رسول کو پا لیا۔ سراقہ بن نوفل کے دماغ میں لالچ تھا 200 اونٹوں کا، کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا ابو بکر ہے، میں نے پہچان لیا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہچان لیا۔ میں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھانا چاہا لیکن میرا گھوڑا بیٹھ گیا، تلوار میرے ہاتھ میں وار کرنا چاہ رہا تھا، حملہ کرنا چاہ رہا تھا ابو بکر پر یا محمد پر، لیکن میرا گھوڑا ان کے قریب جانے سے پہلے بیٹھ گیا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، پھر میں نے ایڑ لگائی، گھوڑا کھڑا ہوا، پھر میں نے گھوڑے کو بگانا چاہا، پھر وہ بیٹھ گیا، پھر میں نے پیچھے کی جانب موڑا، گھوڑا تیز بھاگنے لگا۔ میں نے کہا ضرور اس میں کوئی وجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے ابو بکر صدیق کہے اللہ کے پیغمبر یہ سراقہ بن نوفل ہے، تیز ترار طاقتور ہے، مدینے کا مشہور سہ سوار ہے، نیام سے نکلی ہوئی پہاڑ تلوار ہے، اللہ کے پیغمبر یہ ہمارے اوپر بہت حملہ کر دے گا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر، اے ابو بکر ما ظنک ابو بکر بیسنین اللہ ثالثہما۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ سراقہ بن نوفل کہتے ہیں میں نے پھر تیسری بار کوشش کی، میں ناکام ہو گیا۔ اب میں نے جان لیا اس کام میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے، اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے۔ میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، تلوار میں نے نیچے ڈال دی، میں اللہ کے پیغمبر محمد کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اب سراقہ بن نوفل نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، آپ سے امان کا طلبگار ہوں، امان چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے لیے امان ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کو جان لیا لیکن میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نشانی دے دیں، میرے لیے کوئی ایک خط لکھ دیں، آپ میرے لیے کوئی امانت نامہ لکھ دیں جس کو میں مکے والوں کو دکھلا دوں کہ دیکھو میں نے محمد کو پا لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا، اور میں چاہ رہا تھا میں حملہ کر دوں لیکن میں حملہ نہیں کر سکا، میرے اندر وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ میرا گھوڑا بیٹھ گیا، آپ مجھے امان لکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہرہ سے کہا جو کرائے کا سہ سوار تھا، کرائے کا آدمی تھا، کہ عامر بن فہرہ ایک چمڑے پر لکھ دو، اس کو امان لکھ دو۔ حضرت عامر بن فہرہ نے چمڑے کے پر لکھ دیا امان، وہ لے کر کے امانت نامہ مکے کے اندر سراقہ بن نوفل آئے۔ جب جانے لگے اللہ کے رسول کے پاس سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سراقہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں پیشین گوئی دے رہا ہوں، جب مکہ فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا اور اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور اے سراقہ بن نوفل جب کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج ہمارے پاس ہوں گے لیکن اس کے خزانے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ پیشین گوئی تھی کہ سراقہ بن نوفل قیصر و کسریٰ کی بادشاہت اسلام آنے کے بعد تم کرو گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ 16 ستمبر کو اللہ کے پیغمبر غار سے نکلے، 17 ستمبر کو آپ نے سفر کیا، 18 ستمبر کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سفر کیا۔ آپ برابر دن رات چلتے رہے۔ 19 کو آپ نے سفر کیا، 20 21 22 23 تاریخ کو 23 ستمبر کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لے گئے۔ جب قبا میں پہنچے، قبا اور مدینہ میں چند میل کا فاصلہ ہے، قبا کے لوگوں کو خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہجرت کر چکے ہیں مکے سے اور مدینے کی جانب آ رہے ہیں، اور قبا راستے میں ہے۔ مسلمانوں نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے اللہ کے رسول کا راستہ ہے تو گزریں گے۔ جب قبا سے آپ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ٹھہرے، وہاں کے لوگ بڑے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر رہے تھے۔ مدینہ قبا کا بچہ ہمارے خوشی کے اچھل رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہمارے یہاں آ گئے۔ قبا کے ایک آدمی نے خبر دے دی مدینے میں کہ اللہ کے رسول پیغمبر امن و امان کے ساتھ قبا میں آ چکے ہیں، اب مدینہ میں آپ کا عروج ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی جب وہاں ٹھہرے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، پہلے اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز اللہ نے فرض کی تھی، 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، کوئی جگہ ہو تو ہمیں بتلاؤ مسجد کے لیے۔ صحابی بڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری جگہ ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ اسلام کی پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد ہجرت کے بعد مسجد قبا ہے، جس کی زیارت کے لیے حجاج اکرام جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اسلام کی پہلی مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ نے اس مسجد کی شان بیان کی ہے کہ یہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے، اس کو تعمیر کرنے والے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو خود بھی پاک رہتے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کا پیسہ بھی پاک ہے، انہوں نے حلال پیسے سے، حلال دل سے، حلال طریقے سے، حلال اخلاص کے ساتھ انہوں نے مسجد کی تعمیر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا اسلام اول مسجد، پہلی مسجد یہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب تک مدینے میں رہے، نبی علیہ السلام اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے آپ برابر آتے تھے، اور آپ نے حکم دیا ہے حجاج اکرام کو جو بھی حج کرنے کے لیے آئے وہ مسجد قبا کی زیارت کرے، یہ اسلام میں لازم عمل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 23 تاریخ کو قبا میں تشریف لے گئے، اور 14 دنوں تک اللہ کے رسول نے یہاں قیام فرمایا۔ یہاں قیام فرمانے کے بعد اللہ کے پیغمبر 14 دن ٹھہرنے کے بعد پھر مدینے کی جانب چلے گئے۔ مدینے کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ صبح کو آ جاتے تھے، شام کو واپس چلے جاتے تھے، کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، جب رات ہو جاتی گھر واپس چلے جاتے۔ 14 روز تک مدینے کے لوگ برابر آنے والے قبا کے راستے کو آ جاتے تھے، شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ 14 دن کے بعد اللہ کے رسول جب وہاں سے گزرے، پہاڑی پر سے انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں، ایک ابو بکر ہے ان کے ساتھی اور ایک اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دونوں کا چہرہ، دونوں کا اولیاء ایک سا نظر آ رہا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا اس میں اللہ کے رسول کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ کی بن عامر فہیرہ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں نے جب یہ جانا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رومال سے اللہ کے رسول کا سایہ کر لیا، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی، ستمبر کا مہینہ تھا، ستمبر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا، دھوپ تیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ
نے رومال سے کیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، اور جن کا سایہ کیا جا رہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے یہی بتا کہ لوگوں سب سے پہلے میری اونٹنی اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ ٹھہر جائے گی۔ مدینے کا ہر بچہ، ہر شخص یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی آج میرے یہاں مہمان ٹھہر جائیں، اللہ کے رسول کی میزبانی کا شرف مجھے مل جائے۔ بڑے بڑے مالدار موجود تھے جنہوں نے طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا مالداری میں میں آگے ہوں، درہم و دینار میں میں آگے ہوں، اللہ کے رسول میرے یہاں ٹھہریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں اللہ کا حکم ہوگا میں وہاں ٹھہروں گا۔ اونٹنی کو میری چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور مدینے کا ہر بچہ خواہش کر رہا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی، ٹھہر جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری سارے مدینے میں سب سے زیادہ غریب، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرے گھر میں اس روز 3 دن کا فاقہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حتیٰ کہ میرے گھر میں ایک اناج کا دانہ بھی نہیں تھا، فاقہ کشی کی نوبت تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ جب میں باہر نکلا دیکھا میرے دروازے کے باہر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی ہے۔ اونٹنی جما کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول جب اونٹنی سے اترے تو حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اونٹنی کا کجاوا ہوتا ہے اونٹنی پہ رکھنے والا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے کجاوا لیا، اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ اللہ کے رسول سے لوگ مل رہے ہیں، سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے انصار خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے یہاں ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی یہاں آ کر ٹھہری ہے، میرا کجاوا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کجاوا تو ابو ایوب انصاری لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں میرا کجاوا ہے وہاں کا میں مہمان ہوں۔ ابو ایوب انصاری کے اللہ کے رسول ٹھہرے، آپ نے قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول میرے گھر میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بھلائی خیر و برکت میرے گھر میں پیدا کر دی، اور جہاں اونٹنی ٹھہری تھی بیٹھی تھی اللہ کے رسول کی، آپ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنانی ہے، مجھے بتلاؤ یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مدینے کے اندر 2 یتیم بچے ہیں، سہیل اور سہیل ان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا، نابالغ تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ زمین بیچ دو، اس میں ہم اللہ کی بات کے لیے گھر بنائیں گے۔ مدینے کے لوگوں کی مارے خوشی کے انتہا نہ تھی، وہ یتیم بچے اچھل کر کے بولے کہ اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہم اس کو بے قیمت دیں گے، قیمت نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم مسجد بنائیں گے، بغیر قیمت کے ہم نہیں لیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تم یتیم بچے ہو تو اس کی قیمت ساری کی ساری اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی، اور آپ نے وہاں بھی سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد تعمیر کی۔ تو میرے بھائیوں یہ مسجد قباء میں بھی تعمیر کرنا، مدینے میں بھی تعمیر کرنا، یہ اس بات کی شان اور فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے نماز کو اہمیت دی ہے، سب سے پہلے نماز کو اہمیت دی ہے، لیکن آج ہم اور آپ نماز کو اہمیت نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں اسلام کے یہ مرکز ہیں، اسلام کے یہ قلعے ہیں، ہر اچھی بات اسلام کی بات دین کی دعوت مساجد سے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ان کے ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے، اور ہمیں ان مساجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ آباد کیسے رکھیں گے؟ ہمیں 5 نمازوں میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے مرکز ہیں، ہم یہی سے دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس مشن کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اگر یہ مسجدیں ویران رہیں، یہ مسجدیں اگر خالی رہی تو کل قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں کوئی انسان بچے گا نہیں جس سے سوال و جواب نہ کیا جائے گا۔ اس مسجد کو اللہ زبان دے گا، قوت گویائی دے گا، یہ بول کر کہے کہ رب العالمین یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے ویران کر دیا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا رب العالمین اس نے مجھے محروم کر رکھا تھا تیری عبادت سے، تیری عبادت کے لیے گھر میں نہیں آتا تھا، میرے پاس نہیں آتا تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو مساجد کو، مراکز کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو محروم کرتے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ سوال نہ کریں، یقیناً سوال کریں گے۔ روز محشر کی داغدار ببر، اولی پرشش نماز ببر، فارسی کا شاعر کہتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ میرے بندے یہ بتا تو نے نماز کتنی پڑھی ہے؟ تجھے 60 سال کی عمر دی گئی تھی، نماز اتنے سال سے تیرے اوپر فرض تھی، اتنا وقت تو نے گزارا، کتنے وقت کی کتنے ٹائم میں تو نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ کی طرف پہ حساب دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے۔ اور ابن آدم کے قدم جنبش نہیں کر سکتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، جب تک کہ رب العالمین ہم سے ساری نمازوں کا حساب و کتاب نہ لے لیں۔ اب آپ سوچو، ہم سوچیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اللہ کی عدالت میں ہمیں کیا سوال و جواب دینا ہے۔ آپ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے گریبانوں میں جھانکو کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول کا جو بھی مشن تھا، جو بھی آپ کے اقدام تھے، جو بھی آپ کی ہجرت تھی، اللہ کے رسول نے مکے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چھوڑا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے چھوڑا۔ آپ نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، لیکن گھر کو اپنے خیرآباد کہہ دیا۔ رشتہ داری اللہ کے رسول نے ٹھکرا دی، رشتہ داری اللہ کے رسول نے چھوڑ دی، عزیز و اقربا کو اللہ کے رسول نے خیرآباد کہہ دیا، لیکن اللہ کا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا، اللہ کے رسول نے نام اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا بلند کیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے لیے، آخرت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مکہ چھوڑا نہیں چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ بہت مشکل کام ہے اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، چھوڑ کر کے کسی غیر ملک میں چلے جانا، غیر جگہ چلے جانا ایک بہت بڑا قدم ہے، ہر کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ نے قدم کیوں اٹھایا تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت سارے دنیا میں مسلمان ایسے بھی ہیں جہاں مساجد نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ ان سے پوچھے گا میرے بندے نماز پڑھی نہیں، پھر وہ کہیں کہ اللہ مسجد ہی نہیں تھی۔ تو اللہ فرمائے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا میری زمین کشادہ نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ ہیلا، یہ دعویٰ، یہ عذر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گا نہیں۔ جو یہ کہیں گے اللہ مسجد ہی نہیں تھی، ہم نماز کہاں پڑھتے؟ اللہ کہے گا میرے بندے پوری زمین کو تمہارے لیے میں نے پاک صاف ستھرا نماز پڑھنے کی رواج نہیں بنا دیا، جہاں وقت ہو جاتا نماز پڑھ لیتے۔ کچھ لوگ کہیں گے اللہ ہم معذور تھے، غیر مسلموں میں رہتے تھے، کمزور تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے فتہاجروا فیہا، کس نے روک سکتا تھا؟ تم ہجرت کر جاتے، میرے نبی محمد رسول اللہ کی طرح ہجرت کر جاتے، گھر بار چھوڑ دیتے، بستی چھوڑ دیتے، لیکن دین اور اسلام بچاتے، اپنی نماز کو بچاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا بھی عذر قیامت کے دن ایک طرف ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہجرت کر جاتے، کس نے روکا تھا؟ بستی کو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن اپنا اسلام بچاتے، نماز کو بچاتے، قرآن کو بچاتے۔ اسلام کو بچانا فرض ہے، قرآن کو بچانا فرض ہے، نماز کی پابندی کرنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، سب کچھ قربان کر دیں، سب مال دولت قربان ہو جائے، لٹ جائے، لیکن ہمارا اسلام بچ جائے، نماز بچ جائے، قرآن بچ جائے۔ یہی اللہ کے رسول کا مشن تھا، یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے علاقوں میں نمازی ہے، اپنی نماز سے نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے، مساجد کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ کتاب و سنت کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے۔ نماز کی محبت اے اللہ ہمارے بال کے ریشے ریشے میں پیدا فرما دے، خون کے قطرے قطرے میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے، کتاب و سنت کا ہم سب کو پابند بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں شفا عاجلہ فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہو جو پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقبول ہو کر ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دے۔ اے ہمارے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے، رفیق بھائی محسن صاحب تھے، ان کے لڑکے محمد سلیم ہیں، ان کی بچی بیمار ہے، سر کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے۔
جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا اللہ دے دے، اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت دے دے، اے اللہ زمین کے برکتوں والے خزانے ہمارے لیے کھول دے، جب تک ہمیں دنیا زندہ رکھے اسلام کے ساتھ دین پر زندہ رکھے، اور آخرت جو ہمارا خاتمے کا وقت ہو دین پر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه